کوششیں کی گئیں، اس کے جواب میں یہاں کے جو افریقی ممالک کے جو پڑھنے والے طلبہ تھے، فارغین تھے، مملکت سعودی عربیہ، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ خاص طور سے خصوصی توجہ تھی شاہ فہد رحمہ اللہ کی. انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ممالک میں اسلام کی تبلیغ کیجئے اور اسلام کے خلاف جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا دفاع کیجئے. اس سلسلے میں آپ کو ہم سے جو جو چیزیں درکار ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کتابوں کی شکل میں، علمی مواد کی شکل میں. اسلامک سینٹرز کھولنے کے لیے اگر کوئی عمارت کی تعمیر کرنی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم بھرپور انداز میں آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ یہاں کے فارغ طلبہ جب وہاں گئے تو ایک ایک فارغ نے کئی شہروں میں اسلامک سینٹرز قائم کیے، دین کی تبلیغ کی، مشنریز سے کا جواب دیا، اور پھر عیسائی پادریوں سے جو انہوں نے گفتگو کی، مناظرات کیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عیسائی جو مسلمانوں کو عیسائی بنانے آئے تھے، اس کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام مشرف اسلام ہو گئی، وہ اسلام میں داخل ہوئی. یعنی یہ عیسائیوں کا یہ ٹارگیٹ اور یہ جو مہم تھی وہ ناکام ہوئی الحمدللہ. تو یہ ایک باب یہ ہے، مسجدوں کا باب. ویٹیکن سٹی میں جو شاہ فیصل کے دور میں اسلامک سینٹر کھولنے کی شروعات ہوئی تھی اور بار بار جسے روکا گیا، شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں اس کی تکمیل کی گئی. اس کے علاوہ پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ اور مدارس کو امداد. شاید ہم ہندوستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا شاید کوئی بڑا ادارہ ایسا نہیں ہوگا، دینی تعلیمی ادارہ، جہاں سے سعودی عرب اور یہاں کے قرب و جوار کے کچھ ممالک کی جو ہے کچھ نہ کچھ امداد اور تعاون نہ پہنچتا ہو، کسی نہ کسی شکل میں نہ پہنچا ہو. مساجد کی کا انہوں نے کافی کچھ جال بچھایا مختلف ممالک میں. افطار الصائمین اور اضاحی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں، میں جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کا ایک خادم ہوں، سیکریٹری شپ میرے ذمے ہے. میں جانتا ہوں ہمارے یہاں بعض دیہات ایسے ہیں کہ وہاں مسلمان ہیں لیکن ان کے یہاں افطاری کے لیے، اگر آج میں کہوں تو شاید کچھ لوگوں کو تعجب ہو، افطاری کے لیے انہیں کھجور نہیں ملتی تھی، کھجوریں نہیں دستیاب ہوتی تھی، انہیں نیا کپڑا خریدنا مشکل ہوتا تھا. ہم لوگوں نے بعض ایسے دیہات ہے کہ جب میں وہاں گیا تو ان کے حالات دیکھ کر ان کی غربت اس طرح جھلک رہی تھی کہ مجھ جیسے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور قربانی کے جانوروں کا تصور نہیں تھا. الحمدللہ ہندوستان میں جو جمعیت اہل حدیث کا ڈھانچہ ہے اور پھر جامعہ محمدیہ کے ذریعے جو ان ممالک سے کچھ اضاحی کی رقومات آتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہم نے ایسے مقامات پر کچھ کھجوروں کا انتظام کیا، کچھ کپڑوں کا انتظام کیا، اضاحی کے جانور بھیجے جہاں ان چیزوں کا انتظام بہت مشکل تھا. تو ان کا فیض ایسی دور افتادہ بستیوں تک پہنچ رہا ہے. اس طرح کی اور بھی کئی کوششیں ہیں جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مملکت توحید آج پوری دنیا کی روح زمین پر ایک ایسی سرزمین ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مملکت توحید ہے اور توحید اور عقیدے کو اولیت دیتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے، فتنوں سے اور تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چاہے سیاسی سطحوں پر یا اقتصادی اور دوسرے راستوں پر میڈیا کے ذریعے سے آج مختلف ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں، جو اہل نظر ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عرب ایک بڑا ٹارگٹ ہے. لیکن یہ بھی سعودی حکومت، مملکت سعودی عربیہ کی پالیسی کی خوبیاں ہیں کہ ان کا ایسا انداز اور مزاج ہے کہ براہ راست انہیں کوئی ٹارگٹ نہیں کر پا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو محفوظ رکھے اور ان کو ذریعہ بنائے مزید توحید کو پوری دنیا میں عام کرنے، کتاب و سنت کے پیغام کو جو اس ملک میں لوگوں کو نظر آتا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، اس لیے کہ آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ناظرین اکرام، اسی پر ہم آج کی اس کاروان توحید کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ پھر نئے انٹرویو، نئے ساتھی، نئے اہل حدیث اور نئے موحد سے ملاقات آپ کی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ 1 2 یا 10 50 100 یہ ہماری کل کائنات نہیں ہے.
ابھی بہت سے احباب ایسے ہیں جن سے ملاقات آپ کی باقی ہے، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی آواز انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بڑی خوشی، اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ پر بلند کرے۔ حدیث کے مصداق، اس حدیث کے مصداق اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سی تصریحات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ خود ہندوستان میں جب اسلام کا پہلا قافلہ آیا، صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قدم پڑ چکے تھے، یہاں گجرات کے ساحلوں پر آئے تھے۔ اس کے بعد کیرلا کے جو لوگ تھے، سن 96 ہجری میں محمد بن قاسم کا لشکر آیا جو غیر منقسم ہندوستان یعنی سندھ کے علاقے میں آیا، منصورہ کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت جتنے لوگ اسلام کو ماننے والے تھے وہ اہل الحدیث ہی کہلانے کے مستحق تھے، بلکہ بشار مقدسی نے جو دوسری تیسری صدی کے دوران ہندوستان کا دورہ کرنے والا سیاح تھا، اس نے اپنی کتاب اقلیم الہند، ایک لمبا نام ہے، میں نام ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ اس کے حوالے مل جائیں گے، اس نے لکھا ہے کہ میں نے جو سندھ کے علاقے کا دورہ کیا تو یہاں جتنے بھی مسلمان مجھے ملے وہ سب اہل الحدیث تھے، اور جو ذمی تھے وہ بت پرست تھے۔ تو ان حوالوں سے یہ بات، سرسری حوالوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے خود حدیث ہے، یعنی قرآن و حدیث ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ یہاں مملکت سعودی عرب میں تشریف فرما ہے، جدہ میں، سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں آپ انہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دینی خدمات سعودی عرب کی اللہ رب العزت اسے فتنوں سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ان کی خدمات میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں، اور جو چند خدمات ہی موٹی موٹی میں دیکھتا ہوں، تو میں ایسا سمجھتا ہوں ذاتی طور سے کہ اگر اس میں اخلاص و للہیت ہو تو صرف ایک ایک کام اس کے کرنے والوں کے لیے شاید اللہ کے یہاں نجات کے لیے کافی ہو۔ میں دیکھتا ہوں مجمع فہد کا قرآن کا مشروع جو 24 گھنٹہ مختلف زبانوں میں قرآن کی اشاعت کر رہا ہے، مختلف زبانوں میں تراجم اس کے کر رہا ہے، اور اللہ کے اس کلام کو جو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری امت کی تھی اسے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ چند سالوں پہلے تک ہم محاسبہ کرتے ہوئے اپنے پوری امت کو اس جرم کا مجرم قرار دیتے تھے کہ اہل انجیل نے دنیا کی ہر زبان میں انجیل کا ترجمہ کر دیا ہے، اور اہل قرآن نے قرآن کو دنیا کی مشہور زبانوں میں بھی ترجمہ نہیں کیا۔ آج اس فرض کفایہ کو مملکت سعودی عربیہ پورا کر رہا ہے۔ شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے سے اس مشروع پر بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس خدمت کو قبول فرمائے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دوسرا، ہم جالیات کا کام دیکھتے ہیں، جہاں یہاں کے جو کام کرنے والے مستعمرین کہیے یا اجانب کہیے، جو لوگ یہاں موظفین کی حیثیت سے آتے ہیں، غیر مسلمین، انہیں اسلامی حکمت و موعظت کے ذریعے سے دعوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ہمارے علم کے مطابق، خبروں کے مطابق ایک بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُورِ النَّعَمِ، ایک آدمی کو اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے بہتر ہے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں مساجد کے مشروع ہیں، حرمین شریفین کی مسلسل بے مثال خدمت کا مشروع ہے، اور مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں دعوت و تبلیغ کا مشروع ہے۔ افریقی ممالک میں جو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ دعات کو جو اس بارے میں کوشش کی گئی کہ عیسائی مشنریز وہاں عیسائیت کی تنصیر کی جو کوششیں کر رہی ہیں، اور آج سے کچھ 25 سے 30 سال پہلے ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ ہم سن 2000 کی تکمیل تک، اختتام تک اس بر اعظم کو عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے۔ تو اس کے مقابل میں سعودی عرب نے یہ مشروع بنایا کہ اپنے جامعہ اسلامیہ کے فارغین کو خادم الحرمین فہد رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم دعوت و تبلیغ کا ہر ذریعہ، ہر وسیلہ تم کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اسلام کی تبلیغ کیجئے، اسلام کا دفاع کیجئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے عوام
نصرانی ہونے سے بچے، بہت سارے عیسائی مشنریز کے مبلغین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے. اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کو دیکھیے، چند سالوں پیشتر ملک فہد نے اس کو اپنی زیر نگرانی لے لیا تھا، جس کے تحت یورپ کے بہت سارے لوگوں کو اس میں داخلہ دیا گیا. کوئی نو مسلم ہوتا، اس صرف درخواست دے دیتا، اگر اسے عربی نہیں آتی تو اسپیشل کورس عربی شعبے کا مقرر کر کے اسے عربی سکھائی جاتی، پھر وہاں اس کے حسب منشا مختلف قسم کے کورسز پڑھائے جاتے، کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی، اور پھر اسے مبلغ بنا کر واپس بھیجا گیا. یہ اس طریقے سے، اور پھر دنیا کے تقریباً اکثر و بیشتر ممالک کے طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر لوٹ کر اپنے علاقوں میں دین کے داعی، دین کے معلم، مدرس اور صحیح عقیدہ اور صحیح کتاب و سنت کے داعی بن کر کام کر رہے ہیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسلسل نیکی ہے، جو اگر جاری رہی تو میں سمجھتا ہوں کرنے والوں کے لیے نجات کا باعث بنے گی. مملکت سعودی عربیہ اس قسم کے یہ عظیم الشان مشروعات پر عمل پیرا ہے. اللہ رب العزت ان مشروعات کو کامیاب فرمائے اور اسلام کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائے. حقیقت میں یہ معنوی طور پر یہ مملکہ ایک اسلامی عالم اسلام کا ایک دل بن چکی ہے، جس سے معنوی طور سے تو یوں بھی یہاں محبت وحی کہ مدینہ اور مکہ المکرمہ حرمین کی یہ سرزمین ہے. اس اعتبار سے تو یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہی ہے. ان کے مملکت سعودیہ کے جو اسلامی مشروعات ہیں، دعوتی کام ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمات اور امداد کے جو سلسلے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک زاویے سے یہ آج ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے موجودہ دور میں اتحاد اور قوت کا ذریعہ بنا دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وجزاکم اللہ ایضا وحیاکم اللہ. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع